اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، یوں تو چاند زمانہ قدیم سے ہی انسان کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے اور اس کے متعلق طرح طرح کے قصے اور کہانیاں تاریخ کا حصہ رہی ہیں، مگر گزشتہ ایک صدی میں بہترین تکنیکی اور مواصلاتی سہولیات کی بدولت انسان کی چاند کو تسخیر کرنے کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ لیکن 1950 سے لے کر اب تک چاند کو تسخیر کرنے کے لیے جتنے بھی مشن امریکہ اور روس نے بھیجے تھے، وہ تمام چاند کے سامنے والے رخ، جسے روشن رخ بھی کہا جاتا ہے، تک ہی رسائی حاصل کر سکے۔ مگر شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ چاند کا ایک تاریک حصہ بھی موجود ہے جسے آج تک پوری دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جس کو آج ہم اپنی ویڈیو کا موضوع بنانے جا رہے ہیں، اور مزید یہ بھی جانیں گے کہ جب چین کی جانب سے چاند کے اس حصے پر مشن بھیجا گیا تو کیا ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم جب بھی رات کو چاند دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر بار چاند کا روشن حصہ ہی نظر آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ہی منظر نامے کو نمایاں کرتا ہے۔ مگر چاند کا وہ رخ جسے ہم کبھی بھی زمین پر نہیں دیکھ پاتے، اسے چاند کا تاریک پہلو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رخ کبھی بھی زمین کی طرف نہیں ہوتا اور صرف خلا سے ہی نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آخر ہم اس حصے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم چاند کے تاریک پہلو کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ زمین اپنے محور پر مسلسل گردش کرتی ہے اور اسی طرح چاند بھی گردش کر رہا ہے، جبکہ چاند کو اپنے محور کے گرد گھومنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے وہ زمین کے گرد چکر لگانے کے لیے درکار وقت سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں چاند کی گردشی مدت اور مداری مدت ایک جیسی ہے، اس لیے ہم چاند کا صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور چاند کی گردش اور انقلاب میں مطابقت کی وجہ سے چاند کا صرف ایک رخ ہمیشہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا رخ جو ہمیں کبھی نظر نہیں آتا اسے تاریک پہلو کہا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ چاند کے اس حصے پر بہت سے مشن روانہ ہو چکے ہیں جو کبھی اس سطح پر اترنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ اس حصے میں جاتے ہی خلابازوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جبکہ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہاں ضرور کوئی ایسی مخلوق بستی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کے ثبوت وقفے سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ جب نیل آرمسٹرانگ نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ دو اور خلاباز بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام بز ڈیوڈ تھا، اور جب یہ خلاباز زمین پر واپس لوٹا تو اس نے ایسا انکشاف کیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں چاند کے تاریک حصے کی جانب بڑھ رہا تھا اس وقت ایک عجیب و غریب روشنی میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ روشنی مجھے وہاں لینڈ ہونے سے روکنا چاہتی ہے، اس لیے میں وہاں سے واپس دوسرے حصے میں لوٹ آیا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ناسا کی جانب سے چاند کے تاریک حصے کی چند ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جن کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور ناسا بھی اس بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ اس معلومات کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے زمین کے گرد لو ارتھ آربٹ میں ہیونلی کے نام سے اپنا خلائی مرکز قائم کرنے کے علاوہ چین اب تک خلا میں کئی انسانی مشن بھی بھیج چکا ہے۔ اگرچہ گزشتہ برس تکنیکی خرابی کے باعث چین کا خلائی مرکز بھی تباہ ہو کر زمین پر آ گرا تھا، مگر ابتدائی ناکامیوں کے باوجود بھی چین کے خلائی تسخیر عزائم اب تک بلند ہیں، اور گزشتہ ماہ چین نے چاند کے تاریک حصے کی جانب اپنا مشن روانہ کیا جسے چونگ ای 4 کا نام دیا گیا تھا۔ جب چین کی یہ خلائی گاڑی چاند کے مدار میں داخل ہوئی تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے، کیونکہ چاند کے جس حصے پر اس نے لینڈ کرنا تھا وہ زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، جس کی وجہ سے زمین سے چاند کے اس حصے تک رابطہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے چینی سائنسدانوں نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا اور چاند کے گرد گردش کرتے ہوئے ایک مصنوعی مواصلاتی سیٹلائٹ کے ذریعے اس خلائی گاڑی سے رابطہ رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اگرچہ ابتدا میں اس طریقہ کار میں بھی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں تھی، مگر چینی سائنسدانوں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ چین کی اس خلائی گاڑی یا لیونر ایکسپلورر نے 3 جنوری 2019 کو مقامی وقت کے مطابق 10:26 پر چاند کی جس تاریک سطح پر لینڈ کیا اسے وارن کارمان کریٹر کہا جاتا ہے۔
इस खलाई गाड़ी ने 1 घंटे बाद जमीन पर ऑपरेटर को चांद की सतह की चंद वाज़ेह तस्वीर भी भेजी थी, जबकि इसकी लॉन्चिंग के लिए चीन ने 3EB रॉकेट इस्तेमाल किया था। याद रहे कि इंसान की पहुंच से दूर चांद की उस तारीक सतह को क्वाइट प्लेस या खामोश मकाम कहा जाता है, क्योंकि यह हिस्सा अब तक जमीन से पहुंचने वाले सिग्नल्स की बहुतायत से बचा हुआ है और इस वजह से यहां रेडियाई लहरों का शोर न होने के बराबर है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक जनूबी कुतुब पर वाक़े जिस क्रेटर पर स्पेस क्राफ्ट ने लैंड किया, वहां चांद की अंदरूनी सतह का मवाद या मेंटल मौजूद है, जो जमाना कदीम में किसी सियारचे से टकराव या शदीद धमाके के बायस बाहर आ गया होगा। लेकिन उस मेंटल का तजिया करके माहिरीन ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि चांद की अंदरूनी सतह में किस तरह के मादे पाए जाते हैं और इसकी ऊपर की सतह इतनी पतली क्यों है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में एक खास आला एडवांस्ड एनालाइजर भी लगाया गया है, जो सूरज से चांद की जानिब आने वाली मखसूस शुआओं या सोलर विंड्स का तज्जिया करेगा कि इनसे चांद की सतह पर कौन सी तब्दीलियां रुनुमा होती हैं। प्यारे साथियों, एक आम अंदाजे के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट में नस्ब इस आले और मुतद्दिद कैमरों से हासिल होने वाला पहला डाटा 11 अप्रैल तक जमीन पर ऑपरेटर को मौसूल हो जाएगा। लेकिन इस मिशन के तयशुदा वक्त से पहले ही हैरत अंगेज मालूमात हासिल होना शुरू हो गई हैं। 15 जनवरी को चीन का यह खलाई मिशन उस वक्त एक दफा फिर दुनिया भर की खबरों का मरकज बन गया, जब चीनी साइंसदानों ने ऐलान किया कि इस खलाई गाड़ी में एक इकोसिस्टम में महफूज पौधा भेजा गया था, जो चांद की सतह पर नशोनुमा पा रहा था। इस खबर ने दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी समेत आम अफराद को भी शदीद हिजान में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इंसान ने पहली दफा जमीन से बाहर जिंदगी दरियाफ्त की थी। मगर बदकिस्मती से चांद की सतह के शदीद दर्जा हरारत के बायस ये पौधा फौरन ही मुरझाकर दम तोड़ गया। अगरचे चांद की सतह पर इन मादों की बहुतात है जो इंसान की रिहाइश के लिए लाजमी अवामिल जैसे पानी, ऑक्सीजन, यहाँ तक के ईंधन भी फराहम कर सकते हैं, मगर किसी भी जगह तवील अरसे तक क्याम के लिए सबसे अहम खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त है। इसलिए साइंसदानों की पहली कोशिश ये है कि वो चांद की सतह पर कुछ सादा सब्जियां या आलू उगा सके, जिन्हें खलाबाज या स्पेस टूरिस्ट खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सके। चीनी साइंसदानों ने जो इकोसिस्टम इस मिशन के साथ चांद की तारीक सतह पर भेजा था, उसमें मिट्टी, बीज, फलों के अज्जा और खमीर शामिल था, मगर ये इनकी तवक्को के बरक्स फौरन ही खत्म हो गया, क्योंकि असल मसला चांद के माहौल का बुलंद और नामुवाफिक दर्जा हरारत था। अगरचे इसके साथ मसनूई तरीके से दर्जा हरारत को मुनासिब रखने के लिए इंतजामात किए गए थे, मगर 200 घंटों का वक्त पूरा होने से पहले ही यह दम तोड़ गया, क्योंकि रात में चांद का दर्जा हरारत मनफी से नीचे होने के बायस वहां नबातात का पनपना मुमकिन नहीं। अगरचे साइंसदानों का यह तजुर्बा नाकाम रहा, मगर चांद E4 के मिशन में शामिल दीगर तजुर्बात पर बदस्तूर काम जारी है और उम्मीद है कि अगले चंद माह में चांद की सतह और माहौल से मुतल्लिक मजीद हैरत अंगेज मालूमात हमारे सामने आएंगी। गुज़श्ता बरस चांद की तरह मरीख पर भी एक रोवर भेजने के चीनी मंसूबे का ऐलान किया जा चुका है, जिसके लिए मरीख की सतह पर 2 मुकामात का इंतखाब भी कर लिया गया है, जहां ये रोवर लैंड करेगा। इस मिशन में एक रोवर और आर्बिटर शामिल होंगे और इस मिशन में जो पहला मकाम टारगेट के तौर पर मुंतखब किया गया है वो वाइकिंग 1 और नासा के पाथफाइंडर रोबोट प्रोब की लैंडिंग के मकाम के इंतहाई करीब है, लेकिन अभी इसके लैंडिंग के मकाम का हतमी फैसला होना बाकी है। जी तो उर्दू कवर के प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।